how important for a couple to see small beautiful things in life and bring the best out of it. Gratitude. These small little things, I call them wins. They are the win for the day. Even going out of the house Yeah, without any reason and just being together. exactly. So here's what I think. The whole life is a journey, and then the win is that you do things consciously. If you're together, you stay together consciously. But that's the war that you have to win. یہ جنگ ہے جو آپ نے جیتنی ہے. لیکن جنگ جیتنے کے لیے نا آپ کو مختلف محاذ جیتنے پڑتے ہیں اور کئی محاذ آپ کو ہارنے پڑتے ہیں. اور پھر آپ کی جو جیت ہے آپ نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے, رائٹ. اور چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جو لے کے آپ نے ساتھ چلنی ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ جی آپ کا خاوند یا آپ کی وائف جو ان سے ہے وہ کوئی مونیومنٹل کام کرے گی روزانہ صبح اٹھ کے, تو وہ تو نہیں ہونے لگا. لیکن چھوٹی Not every day, چھوٹی not every ناٹ day. ایوری ڈے, چھوٹی چھوٹی چیزیں چیریش کرنی ہے یار. آپ کی بیوی نے آپ کے اگر قمیض استری کر کے دے دی ہے آپ کو, اگر آپ کی بیوی نے آپ کو چائے کا کپ لا کے دے دی ہے, اگر آپ میاں نے آپ کے لیے اگر کھانا بنا دیا کھانا بنا دی ہے اٹھ کے آپ, پسینے میں شرابور ہو کے. اور بٹ شازی یہاں پر ایک ٹیبو جو چیز سمجھی جاتی ہے, یو ناٹ لائک دیٹ, بٹ دیر مینی پیپل ہو مسٹ بی واچنگ اس. ان کو شاید اپنے ہسبینڈ سے یہی شکایت ہوگی کہ وہ دے ڈونٹ ڈو دی اسمال تھنگس what probably you do which makes me feel special. So why I want to know, because obviously you are a man, so you can talk, you have friends, you have your cousins, your siblings and all. What do you think مرد کیوں نہیں کرتا وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کرتے ہیں to make his or her his woman special, feel special. اور یہ ایک تو میں چاہوں گی اس کے اوپر بات کریں کہ مرد کیوں نہیں کرتے. سیکنڈ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جو کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کو ویلیو نہیں کرتی, ایز یو نو. So please I would like you to. So this is a very good question, and again I'm not an expert, I'm learning. No, but we are just discussing. تو ہماری ایگزیکٹلی تو جو میرا تجزیہ اس کے بارے میں روز کو یہ ہے کہ نمبر 1, آپ کوئی بھی کام اس لیے نہ کریں کہ آپ کی بیوی اسپیشل فیل کرے گی. ڈو تھنگس بیکاز دے آر رائٹ. اگر آپ کی بیوی یا کوئی بھی شخص اس کے لیے آپ کو کام کرے وہ اسپیشل فیل کرتا ہے, دیٹس ان ہز اور ہر کنٹرول. آپ کی بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ نہیں میں نے آسانی دینی ہے, میں نے ایز دینی ہے, میں نے چیریش کرنا ہے اس چیز کو. اچھا, ایک تو یہ ایلیمنٹ ہو گیا کہ if I'm making something for you, even if I am the best chef in the world, all right, and I'm being paid $1,000 per hour, Right. اور میں تمہارے لیے کوئی چیز بنا لیتا ہوں اور تم اسپیشل فیل نہیں کرتی, تو اس چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں مطلب no matter what you do, because میں نے اپنے بچپن میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ میاں بیوی کے لیے کوئی چیز لے کر آیا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ ریلیشن شپس میں بیوی کے لیے کوئی چیز لے کر آیا ہے تو اس نے یہ کہہ کے اس کو کر دیا, چاہے ایون اف اٹس ناٹ نائس. اب یہاں پر دیکھیں دو چیز ہیں, ایک تو یہ کہ یو ہیو ٹو ٹیل دا ٹروتھ, بٹ آلسو یو ہیو ٹو ایک لحاظ ہوتا ہے کہ کوئی اتنے پیار سے لے کر آیا, ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو پسند نہ آئی ہو, بٹ آپ اس کو اکنالج تو کرو کہ یو ایٹ لیسٹ ہی باٹ سم تھنگ فار یو اینڈ دی آئیڈیا بیہائنڈ اٹ دیٹ ہی ٹک آؤٹ. وہ بھی ایک تھن لائن ہے نا. اچھا, اس میں اگین اس میں کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. سو ہم پہلے پوائنٹ پہ رہتے ہیں کہ میکنگ سم تھنگ فار سمبڈی, ڈوئنگ سم تھنگ فار سم ون اینڈ میکنگ دیم فیل اسپیشل. ٹیل دیم کہ یار میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج تمہارے لیے کچھ بناؤں, یا ان کو سرپرائز کرو اور ایسک دیم کہ ہاؤ ڈو یو فیل. اچھا, اس میں کیا چیز بہتر ہو سکتی تھی. اور اسٹوری ہے نا, دیکھیں زندگی ہماری ساری یہ کہانیوں کا مرکب ہے. جو کہانیاں آپ خود کو بتاتے ہیں, لوگوں سے سنتے ہیں, لوگوں کو سناتے ہیں, یہی کہانی ہے. تو آپ نے اسٹوری ٹیلنگ کرنی ہے اس چیز کی, اور وہ ایک رشتے میں کمیونیکیشن ہے. تو آپ اپنے اسپاؤس کو بتاؤ, امی کے لیے بنا رہے ہو کوئی چیز, بچوں کے لیے بنا رہے ہو
ان کو کیا پتا یار کہ آپ کہاں سے آپ نے یوٹیوب سے ویڈیو نکال کے دیکھی ہے, پھر آپ جا کے لائک نیو یارک چیز کیک آئی میڈ آئی گاٹ اے مولڈ یسٹرڈے, ٹھیک ہے, اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی آنے والی تھیں, اینڈ آئی ٹولڈ یو کہ یہ وہاں سے آئی. اچھا ایشو کہاں پہ آتا ہے, جب آپ لوگوں کو یا اپنے قریبی لوگوں کو یہ بتانا شروع کرتے ہیں, ہمارا کلچر یہ کہتا ہے کہ یار یہ میرے اوپر احسان کر رہے ہیں, یہ مجھے جتا رہے ہیں. سو کمیونیکیشن میں آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے, آپ جتا نہیں رہے, آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کسی کے لیے, رائٹ. یو نیڈ ٹو ٹیل دا بیک گراؤنڈ پرسپیکٹو. اچھا یہ تو ہوگی پہلی چیز. تو اگین ہم لوگ ادھر یہ آ گئے کہ کلچرلی ہمارے کچھ ہینگ اپس ہیں, ہمارے بیریئرس ہیں. تو اس پوائنٹ پہ ہم لوگ آگے چلتے ہیں کہ ایک ابھی مجھے کچھ کامنٹس بھی آئے ہیں, آف لائن بھی آ رہے ہیں, کچھ دوست وغیرہ مجھے میسیجز کر رہے ہیں, اور آن لائن بھی ایک دو کامنٹس آئے ہیں جس میں کچھ میں نے ہائڈ بھی کر دی کہ یار چلو کچھ بہت نیگیٹیوٹی نہ رکھیں, کہ آپ یہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں, ہماری بیویاں ہم سے زیادہ کی ایکسپیکٹیشن رکھیں گی, ڈیمانڈ کریں گی. ہماری بیویاں کہیں گی کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے اپنے خاوند کو. وہ تو بیسکلی وہ بھی ایک وے آف اپریسیشن ہے, دیٹ از اپریسیشن فار یو دیٹ یو آر such الحمدللہ گڈ ہسبینڈ, الحمدللہ دیٹ وہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ نہ ہو جائے لوگوں کے لیے, اینڈ دین دے اسٹارٹ سیئنگ کہ جی بیوی کے لیے کوکنگ کر رہا ہے اینڈ آل دیٹ. تو وہ پھر اس میں پھر کافی اور چیزیں ہیں نا, یہ تو ہم ابھی پیار سے. اچھا مجھے ایک اور چیز مجھے بتاؤ شاید, ایسا نہیں ہوتا کہ یور فرینڈس obviously everyone is not like you, بہت میل شوونزم بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو جب آپ یہ کوکنگ کرتے ہیں یا اور ساری چیزیں یو نو یو ٹیک کیئر آف یور وائف اینڈ یو نو یو ڈو تھنگز وچ از انکنونشنل, تو کیا فرینڈس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کیوں کرتا ہے اور تو کیا ضرورت ہے, کبھی پیئر پریشر ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. ابھی تو میں اتنا زیادہ سوشلائز نہیں کر رہا, لیکن آف اینڈ آن ایون ان مائی پریویس ریلیشن شپس مجھے یہ ایشو اپنے گھر والوں سے تھا. ٹپیکل سے تو بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے, تو رن مرید ہے, لائی لگ ہے, یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں یہ میں سن چکا ہوں. ہاں بلکہ ایون ایک دو فیملی ممبرس سے جب میں ملی تو انہوں نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا دیٹ یو آر اے ویری ویری گڈ ہسبینڈ, کہ کہیں شادی کے اوپر جا رہے ہیں تو یو نو یو ہولڈنگ یور کڈ اسٹف اینڈ یو نو یور وائف اسٹف اینڈ آل دیٹ. تو مطلب وہ سمجھا جاتا تھا کہ بہت اچھا آؤٹ آف دا وے آپ جا کے تو کر رہے ہو چیزیں, تو اس کے اوپر آپ کو اپنے گھر والوں سے رشتہ داروں سے سننی پڑتی. مجھے ایون جب میرے تھوڑے سے معاملات میری فرسٹ وائف کے ساتھ خراب ہوئے تو مجھے باقاعدہ یہ سننے کو ملا کہ اور نخرے اٹھاؤ اور چوچلے دیکھو, اور کیونکہ تم نے اتنا زیادہ جو ان سے ہے وہ آؤٹ آف دا وے کلچر سے باہر جا کے تم نے فیسیلیٹیٹ کیا, تو دیکھو تمہارے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے. اور یہ بڑے قریبی رشتہ داروں نے مجھے بولا, بڑے قریبی, ایون یعنی کہ بہن بھائیوں تک آپ آ جائیں, کہ میں نے اس چیز کا تانا سنا کہ اچھا اب ٹھیک رہا ہے نا, تو بیوی کو تو نے یہ بھی چیز لے کے دی یا وہ بھی لے کے دیا, اور اتنا کچھ کرتے رہے, اتنا ٹائم گزارتے رہے, تو دیکھا اینڈ میں تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے. سو اگین یہ ہمارے ایک کلچر کا حصہ ہے جس میں جس کو میں پروٹیسٹ کرتا ہوں, جس کو میں ریزسٹ کرتا ہوں, کیونکہ یار ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے if you are not comfortable in a relationship you can't even wear a shoes that's not comfortable. آپ ایک انسان کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے ہیں جس سے آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں. اچھا, اور کمفرٹیبل آپ کیسے ہو سکتے ہو اگر آپ کسی کو کمفرٹ دو نا, یہ پھر اگلے انسان. This is so important actually. I think this can be one of the topics in future. کہ if we whatever we give is exactly what we get. لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ آتا ہے روز کہ it depends on the other individual as well. اس کا ظرف کیسا ہے, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو دیتے رہو اور وہ آپ کو ریسپیکیٹ نہیں کرتے. اچھا, یا پھر جب تک آپ انہیں دیتے رہو تب تک وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں, اور the moment you are probably not in a position, آپ کے پاس شاید فائنینشلی اتنی اب نہیں ہے, اور اگر آپ نہیں کر رہے تو they change. I mean this is unbelievable. It comes down to again communication. یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے کئی دفعہ غلطیاں ہوئی ہیں, اور کمیونیکیشن کے سے بھی پہلے ضروری ہے کہ یو نیڈ ٹو بی کلیئر ہیڈڈ کہ آپ کی زندگی کی پرائیورٹی کیا ہے. آپ کی زندگی کی پرائیورٹی جو سی ہے وہ جاب ہے جو آپ کر رہے ہیں,
آپ کی زندگی کی پرائیورٹی آپ کے باقی کے سارے رشتہ دار ہیں, آپ کی زندگی کی پرائیورٹی آپ خود ہیں, آپ کی بیوی, آپ کے بچے ہیں. تو آپ اس میں اگین question here. What do you think is the, as you say na, that we always do things because they are the right things to do. So what should be the right reason or right priority in our lives? اچھا, so I learned it after 40 years of my life, Okay. right? And I learned it the hard way. اور میں Yeah. امید کرتا ہوں کہ لوگ اس کو absorb کرتے جو میں کہنے لگا. ٹھیک. جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے, رائٹ, اور شادی ہو جس میں آپ کو پتا ہو کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, یا محبت کی شادی آپ کی جو ان سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ کی پرائیورٹی آپ کی بیوی ہے, آپ کے والدین نہیں ہیں, آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں. اگر آپ نے کنونشنل شادی کی ہوئی ہے, آپ نے ارینج میرج کی ہوئی ہے, تو پھر آپ کو ایونچولی مجھے لگتا ہے کہ جا کے ایشوز آئیں گے. تو میری پرائیورٹی اگین یہ لوگوں کی سچویشن اس میں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, رائٹ. اچھا, اب کنونشنل شادی میں بھی ممکن ہے کہ ایشو نہ آئے اگر ماں باپ بچوں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, رائٹ. اگر ماں باپ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ یار میں تمہاری شادی اس خاتون سے کروانا چاہتا ہوں یا اس مرد سے کروانا چاہتا ہوں, اور یہ اس کی کوالٹیز ہیں, بیٹا تمہیں کیا چاہیے. سو اگین یہ بڑا کلیشے سا ایک معاملہ ہے کہ اگر ماں باپ ہی اچھی طرح سے بچوں سے کمیونیکیٹ کریں تو دے کین ریچ دا رائٹ کنکلوژن. لیکن کنکلوژن ماں باپ کا نہیں ہے. شادی ساری زندگی میاں اور بیوی نے اکٹھے گزارنی ہے. اگر آپ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تو پبلک ریلیشن میں آپ کتنی دیر شادی گزارنے کے مگر شراز کئی دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ لوگ جھوٹ بول کے شادیاں کرتے ہیں. ان سو مینی کیسز آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, کوئی بندہ آپ کو پسند آ جاتا ہے, کوئی بندی آپ کو پسند آ جاتی ہے, مگر وہ اتنے جھوٹ کی بیسس کے اوپر جو بیسک باتیں ہوتی ہیں بولی گئے ہوتے ہیں کہ ان ٹرمز آف فیوچر کو لے کے کہ ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا, یا جو ریالٹیز ہوتی ہیں وہ بتائی نہیں جاتی. تو وہ پھر جب وہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پھر پرابلمس تو وہاں پر بھی آئیں گے, چاہے آپ نے اپنے ہی کنسنٹ سے شادی کی ہو. میں ٹوٹلی ایگری ود دیٹ. جھوٹ جہاں پہ آئے گا وہاں پہ آپ کو مسئلے آئیں گے. اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ یو آر اے ویری گڈ گیسٹ اینڈ آئی آسک گڈ کوسچنز. You do. So I'll answer this like this, Anuj. مجھے یہ لگتا ہے, اور اس پہ میں یہ نہیں بولوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں. آپ کوئی اچھا کام نہ کریں, کوئی اچھا کام نہ کریں زندگی میں. آپ زکوٰۃ نہ دیں, آپ کوئی بھی اچھا کام نہ کریں صحیح, تو بھی آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے, صرف اگر آپ جھوٹ نہ بولیں. ٹھیک ہے, اب جھوٹ پہ سچ کیا ہے, دیٹس another story. ٹھیک ہے, اس میں ہماری ایک علیحدہ ڈسکشن ہوگی کہ سچ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں, لیکن سچ کسی بھی چیز کے لیے بہت ضروری ہے. آئی تھنک ہم لوگ کی جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا ہم اسی کے اوپر بات کریں گے. بٹ ہیئر آئی وانٹ ٹو کنکلوڈ, اور کنکلوژن جو ہم لوگوں نے آغاز کیا تھا وہ یہی تھا کہ do small little things for your spouse, and the spouse for whom you are doing all those small little things should value that. This is how your relationship grows and you can make it so beautiful. بالکل. Right? So towards the end, if you want to give any message on this topic. Yeah, here's what I would say. چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ان سے ہیں نا وہ بہت ضروری ہیں. ہم بڑی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی خواہشات, بڑی چھوٹی چھوٹی خوشیاں بہت ضروری ہے زندگی میں. ہم بڑی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے, ہم بڑی خواہشات کی تکمیل کے لیے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں, اور جب پوری نہیں ہوتی, امیدیں پوری نہیں ہوتی, تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ نے روزانہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, جو چھوٹی چھوٹی آسانیاں آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں, ان کو چیریش کرنا, ان کو اپریشیٹ کرنا, روزانہ ایکسیپٹ کریں. لوگوں کی غلطیوں کو بھی ایکسیپٹ کریں, لوگوں کی جو ایسی کوالٹیز جو آپ کو اچھی نہیں لگتی. There can be a lot of things in me that you probably don't like, but you have accepted, no?
and we discuss again Yeah. کہ اس میں کیا کس طرح سے بہتری لا سکتے ہیں. And also there are many things, there can be many things in your personality یا جو بھی انسان کی وہ ہوتی ہیں جو شاید مجھے اس طرح سے میں نہیں اس کو پسند کروں, but again we sit and we discuss and we grow with each other, isn't it? That's it, and that's what we need to cherish every single day. ایک دوسرے کو چیریش کریں, اپنے اسپاؤسز کو چیریش کریں, اور میک شیور دیٹ یو آر کانشیسلی میکنگ یور اسپاؤسز اے پرائیورٹی. مطلب یا تو آپ فیصلہ کر لینا کہ آپ نے اس بندے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی. اگر گزارنی اس بندے کے ساتھ ہے زندگی تو آسانیاں دے کے سارے گزارے دے کے گزارے, یا پھر آپشن کہ آپ اس سے کمیونیکیٹ کر لیں کہ ابھی میری زندگی کی پرائیورٹیز کچھ اور ہیں. میرے اوپر میرے ماں باپ کی ذمہ داری ہے, میرے اوپر میرے کام کی ذمہ داری ہے. میں میرے خیال میں اگلے 2 سے 3 سال میں اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں میری پوری ہو جائیں گی. But the key is communication. The key is communication. میں اللہ میرے ماں باپ کو لمبی زندگی دے, جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے پاس ہیں, وہ ہماری پرائیورٹی رہیں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایونچولی تم میری پرائیورٹی, ایونچولی آئی وانٹ ٹو گرو اولڈ ود یو. ٹھیک ہے, میں اپنی آخرت, اپنا بڑھاپا تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں. خوبصورت رشتہ تو دیکھا جائے تو یہ کمپینین شپ کا اللہ اپنے الفاظ میں یہ کہتا ہے قرآن میں کہ یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا, یہ میری نشانی ہے. سو یو نو اس کی سگنیفیکینس کو سمجھیں اور اس کو ویلیو کریں, اہمیت دیں, اور ایک دوسرے کی مجبوریاں سمجھیں. اگر کسی کے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, جاب ہے, تو یہ اس کی مجبوری ہے. اور کسی کی مجبوری یا کہہ لو, یا کسی مجبوری نہیں, کسی کی پرائیورٹی اس کے پریویس ریلیشن شپ جو کہ ابھی بھی ساتھ ہے, اس کے بچے ہو سکتے ہیں, ایز ان یور کیس. سو اف دیٹس یور پرائیورٹی, اٹ ہیز ٹو بی مائی پرائیورٹی. آئی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ, آئی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ جو بھی سرکمسٹانسز جو ہیں وہ زندگی کے اندر جس کے بھی ہیں وہ کریں, اور اس کو انرچ کریں, اس کو آسانی دیں تاکہ وہ پھر آپ کمیونیکیٹ کریں, ایک دوسرے سے بات چیت کریں. کیا کریں؟ کمیونیکیٹ کریں, ایک دوسرے سے بات چیت کریں, بتاتے رہیں کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, چل کیا رہا ہے. بالکل, what you're going through, what you're feeling. اور ایک دوسرے کو جج نہ کریں, ایک دوسرے کو, کیونکہ آپ ایک ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف آر ون. بچے بھی اپنے گھروں کے ہو جاتے ہیں. آپ اور جتنا آپ ان کو سنبھال کے رکھنے کی کوشش کریں گے نا, اتنا وہ سلپ اوے ہوں گے. جتنا آپ کنٹرولنگ کریں. اچھا جو دس از آلسو another very beautiful topic, controlling in a relationship. So we're going to talk about that. Oh, we've got so much to talk about. Anyway, so آج کا ٹاپک جو سا ہے وہ ہے چھوٹی چھوٹی خوشیاں. Celebrating your small and happiness. Do celebrate small little things, enjoy your life and become the reason of others, especially your spouse's enjoyment, your life partner, your better half. So that's all. We are trying to do that and we are enjoying. Not that we don't have any conflicts, not that we don't fight, not that we don't argue, not that we don't discuss, but the most beautiful in our relationship, which Shiraz has taught me, I knew it but I didn't know the significance as much as I know after knowing him, is the 2 things جو میں نے بہت جو basic ہیں in a relationship. 1, truth, telling the truth. 2, communication and respecting each other. Thank you so much. We are going to have a beautiful Sunday and I hope you're going to enjoy this beautiful day with your spouse, with your couple.